السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، یعنی قیامت کی گھڑی آ کر کب ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یعنی یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ النازعات کی آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 46، اسی کے ساتھ یہ اختتامی آیات ہیں سورہ النازعات کے۔ اس سورت کی سلسلہ وار تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس آیت کی تفسیر کا سلسلہ جاری تھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو اس کی تفسیر فی ظلال القرآن سے بھی ہمارے سامنے چند اہم نکات آئے ہیں، تھوڑا سا باقی رہ گیا اس آیت کی تفسیر میں، تو انشاءاللہ اسے مکمل کرتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے جواب دہی کے لیے جب انسان کھڑے ہونے کے خوف سے جو ہے وہ دنیا میں زندگی صحیح بسر کرے گا، سخت مشقت جہاد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت دینے کا فیصلہ اور وعدہ کیا، یہی بات اس کے اندر فرمائی گئی۔ جنت ایسے شخص کی رہائش گاہ ہوگی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جہاد اسٹرگل کس قدر عظیم اور دشوار ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے اور اس جنت کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اپنے نفس سے انسانی کی اصلاح اور اپنے آپ کو بلندیوں تک اونچا اٹھانے کے سلسلے میں مجاہدہ کرتا رہتا ہے۔ آگے خواہشات نفس وغیرہ کے تعلق سے بھی باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ آگے اسی ٹاپک پہ بڑھتے ہوئے، حریت اور آزادی کی ایک قسم وہ ہے جس سے انسان اللہ کی نگاہ میں عزت اور تکریم کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان خواہشات کے چنگل اور جذبات و شہوات کے بندھنوں سے آزاد ہو اور جذبات اور خواہشات کو اس توازن کے ساتھ استعمال کرے کہ اس کا اپنا اختیار اور انسانیت کی قدر و قیمت باقی رہے۔ یہ حقیقی انسانی آزادی ہے۔ اس کے بالمقابل ایک اور آزادی حیوانی آزادی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات سے شکست کھا جائے، شہوات نفس کا غلام بن جائے، اور اس کی زمام کار اس کے اپنے ہاتھ میں نہ رہے، خواہشات کے ہاتھ میں چلی جائے۔ اس آزادی کے لیے چیخ پکار ایک ایسی مخلوق کرتی ہے جس کی انسانیت شکست خوردہ ہے، جو خواہشات کی غلام ہے، مگر اپنی غلامی کو آزادی کا جھوٹا جامہ پہنائے ہوئے ہے۔ پہلی قسم کے افراد وہ ہیں جو اوپر اٹھتے چلے گئے، جو ارتقاء ڈیولپمنٹ کی بلندیوں سر کرنے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے جنت المأویٰ کی بلند و رفیع اور حریت سے معمور زندگی کا خود کو اہل بنا لیا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو پستیوں میں اوندھے منہ گرتے چلے گئے،
یہاں تک کہ وہ دوزخ کی زندگی کے قابل ہو گئے، جہاں ان کی انسانیت فنا ہو جائے گی، اور وہ دوزخ کا جس کا ایندھن اسی طرح کے انسان اور پتھر ہیں ایندھن بن جائیں گے، جس سے دوزخ کی آگ جلائی جائے گی۔ تنزل اور ارتقاء، پستی اور بلندی کے یہ دو فطری انجام ہیں۔ یہ دو انجام دین حق کی اس میزان کی رو سے ہیں جو مختلف اشیاء کی حقیقت واقع کو تول کر انہیں ٹھیک مقام عطا کرتی ہے۔ کس قدر صحیح ہے یہ میزان جو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ اور آخر میں اب سورت کا خاتمہ ایک ایسے لہجے اور آہنگ سے ہوتا ہے جو پرہول بھی ہے، عمیق گہرا بھی ہے، اور طویل و دراز بھی ہے، جو ابھی ہم نے تلاوت اور اس کی ترجمانی سماعت فرمائی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، کب واقع ہوگی۔ فیما انت من ذکراہا، اس بحث سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تمہارے رب پر ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، ان کی تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو ان کو جو آخرت سے ڈرتے ہیں۔ جس روز یہ اسے دیکھیں گے انہیں ایسا لگے گا گویا بس دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں قیام کیے تھے، تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، ایسا لگے گا۔ کتنا بھیانک منظر ہوگا قیامت کا۔ انسان کو اس وقت یاد آ جائے گا کہ یہ دنیا کی زندگی جس کے لیے وہ مر مٹتا ہے، جس کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن جب اسے موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہاں پر وہ سمجھ جائے گا کہ ایسا لگے گا کہ دنیا کی زندگی میں اس نے تھوڑے ہی وقفے کے لیے رہ کر آیا ہے، بلکہ آدھا پہر یا اگلا پہر دن کا تھوڑا سا حصہ اس نے دنیا میں کر آیا۔ سرکش تفسیر ہے، سرکش مشرکین قیامت کے ہولناک واقعات اور حالات، حساب کتاب اور جزا سزا کی تفصیل سنتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے یہ سب کچھ کب ہوگا، ایانا مرساہا، قیامت کب واقع ہوگی۔ جواب دیا گیا فیما انت من ذکراہا، اس بحث سے تمہارا کیا تعلق۔ جواب سے قیامت کی عظمت اور ہولناکی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سوال لایعنی ہے اور واہیات ہے، بچکانہ اور حدود سے متجاوز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ اس بحث سے تمہارا کیا تعلق۔ قیامت اس سے بلند اور برتر ہے کہ اس کے بارے میں یا اس کے وقت کے بارے میں سوالات کیے جائیں، پھر اس کا معاملہ سر تا سر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ تم بتا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا کہ قیامت کب آئیں گی۔ تو یہ ہے، بس یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کی موت ایک حقیقت ہے، اسی طریقے سے جو ہے قیامت بھی ایک حقیقت ہے، وہ آ کر رہے گی۔ پھر آگے فرمایا الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تمہارے رب پر ہے۔ آخرت کا معاملہ خدا پر منتہی ہوتا ہے، وہی اس کا وقت جانتا ہے۔ جو کچھ اس عالم میں ہوگا اس کا فاعل و منتظم وہی ہے، یعنی اللہ ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو ان لوگوں کو جو آخرت سے ڈرتے ہیں۔ تم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمارے لیے اس سے رہنمائی ہے کہ جب آپ سے کہا جا رہا تو ظاہر ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ تم صرف خبردار کرنے والے ہو ان لوگوں کو جو آخرت سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہے تمہارا کام، یہ ہیں تمہاری حدود۔
آخرت کے عذاب سے ان لوگوں کو آگاہ اور خبردار کرو جنہیں آگاہ کرنا سود مند ہو، جن کا دل آخرت کے فہم اور تصور کے بعد خوف سے بھر جائے، جو آخرت کے لیے عمل کرنے میں منہمک ہو جائے اور توقع رکھیں کہ آخرت اپنے مقررہ وقت پر، جس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، وہ بالکل آ کر رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی عظمت اور ہولناکی کی تصویر کشی کرتے ہوئے واضح فرماتا ہے کہ انسانی حواس اور احساسات پر قیامت کے کیا اثرات مترتب ہوں گے، اور آخرت کے مقابلے میں حیات دنیا یعنی دنیا کی زندگی ان کے اندازوں اور احساسات کے مطابق کیسی لگے گی۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس روز یہ اسے دیکھیں گے یعنی قیامت کو جب یہ انسان دیکھے گا تو انہیں ایسا لگے گا گویا وہ دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر یا بس تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں رہے تھے، بس اتنا ہی ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی جب وہ دوبارہ جب اٹھایا جائیں گا تب اسے احساس ہوگا کہ یہ دنیا کی زندگی بس ایک دن سے بھی کم، پچھلے پہر یا اگلے پہر تھوڑی دیر میں وہ رہ کر آئے گا۔ یہ ہوگا آخرت کا لوگوں کے احساسات پر عظیم اور ہولناک اثر۔ حیات دنیا عمروں دنیا کی زندگی عمروں، واقعات اور حادثات، ساز و سامان، اشیاء، ان سب کے ساتھ آخرت کے مقابلے میں حد درجے حقیر معلوم ہوگی۔ اس دنیا کی زندگی کے عمریں، دنیا کی زندگی کے جو واقعات، جو انسیڈنٹس یا جو ایکسیڈنٹس، جو مصائب، جو پریشانیاں، جو ساز و سامان، ان سب کے ساتھ آخرت کے مقابلے میں حد درجے حقیر، دنیا کی یہ چیزیں حقیر معلوم ہوں گی۔ ایسا محسوس ہوگا گویا کل حیات دنیا ایک دن کا ذرا سا حصہ ہو، پہلا پہر یا اگلا پہر، ایک صبح یا ایک شام، ایسا انسان کو جو ہے محسوس ہوگا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی جس کے لیے اہل دنیا والے جنگ اور قتال کرتے اور ایک دوسرے کو ہلاک کرتے ہیں۔ یہ ہے دنیا جسے وہ آخرت پر مقدم رکھتے ہیں، آخرت کے مقابلے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو امپورٹنس دیتے ہیں اور آخرت کی اپنی کامرانی کو نظر انداز کرتے ہیں، جس کے لیے وہ جرائم، جرم، کرائم، معاصی اور ظلم اور طغیان کا ارتکاب کرتے اور خواہشات کی تکمیل میں شب و روز ڈوبے رہتے ہیں۔ اپنی خواہشات، اپنی دل کی باتیں مہیا کرنے کے لیے، اسے پورا کرنے کے لیے دن اور رات ڈوبے رہتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی خود اہل دنیا کی نظروں میں سمیٹ کر اتنی مختصر ہو جائے گی، اتنی چھوٹی ہو جائے گی گویا وہ ایک صبح یا ایک شام ہو۔ ایسا ہے اللہ کی نظر میں، یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے، اور انسان اس دن جو ہے وہ دیکھ کر مشاہدہ کرے گا اور اسے احساس ہو جائے گا کہ جس حقیر زندگی کے لیے میں نے اتنا سب کچھ کیا، اب میرا یہاں پر کیا انجام ہونے والا ہے۔ یہ ہے دنیا، مختصر، جلد فنا ہونے والی، حقیر اور ناپائیدار، حقیر، چیپ اور ناپائیدار، گھٹیا، بے وقت۔ کیا اسی دنیا کی خاطر جو ایک صبح یا ایک شام کے برابر ہے ابدی آخرت کو قربان کر رہے ہو؟ کیا دنیا کی ان حقیر اور فانی لذتوں کے پیچھے جنت کی ابدی رہائشگاہ سے دستکش ہو رہے ہو؟ بہت بڑی حماقت ہے یہ، ایسی حماقت جس کا ارتکاب کوئی ہوش اور گوش رکھنے والا انسان جو ہے نہیں کر سکتا۔ اسی کے ساتھ اس سورت کی تفسیر کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے